بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ میرے پیارے عزیز بھائیو، بزرگوں اور میری پیاری ماں بہنیں، انتہائی افسوس اور غم کے ساتھ یہ بات آپ تک پہنچانی ضروری سمجھی کہ آج معاشرے نے ہمارے مذہب اسلام کو گندا کر دیا۔ آج ماحول نے مذہب اسلام پر داغ لگانے کی کوشش کی، مذہب اسلام کو پھیکا کر دیا۔ جب لوگ مذہب اسلام کا نام سنتے تھے تو کوشش اور تمنا یہ ہوتی تھی کہ کاش ہم بھی مذہب اسلام کے ماننے والوں سے ملیں، ان سے جڑیں، ان سے تعلق رکھیں، ان کو سمجھیں، ان کی تعلیم پر غور کریں۔ ہر شخص کی، ہر مذہب کی ایک تمنا ہوتی تھی، چاہت ہوتی تھی کہ اگر کوئی دھرم اچھا اور بہتر ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ کتنے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں خودکشی کو لوگ اعلیٰ درجے کا کردار سمجھتے ہیں، اور سب سے زیادہ بہادر اور عقل مند اور ہوشیار انسان وہ مانا جاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو سوسائڈ کر کے ختم کر دے، خودکشی کر کے، چاہے کسی پہاڑ سے گر کر یا کسی پنکھے سے لٹک کر یا زہر کھا کر یا کسی گاڑی کے نیچے آ کر اس نے اپنی جان کو ختم کر دیا، سوسائٹی کر لی، تو سمجھ لیں کہ وہ آدمی سب سے اعلیٰ ہے، وہ دیگر ممالک۔ لیکن جب سائنسدانوں نے ریسرچ کیا، لوگوں نے تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ مذہب اسلام اس بات کے خلاف ہے، اپنے آپ کو اپنی وجہ سے ختم کرنے کے خلاف ہے۔ جب وہ اس ریسرچ تک پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ تعلیم انہیں ان کے قرآن نے دی ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تو نرمائی کے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا، قرآن نے ہمیں جگہ بہ جگہ، قرآن کی آیتیں جگہ جگہ ہمیں متنبہ کر رہی ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے نفس کو پریشانی میں مبتلا نہ کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا انفسکم، اپنے نفس کو نہ مارو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو آپ پر رحم چاہتا ہے، آپ کو بخشنا چاہتا ہے، آپ کی مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کل کئی پوسٹیں پڑھیں، مجھ سے رہا نہ گیا۔ ایک طرف ایک ظلم معاشرے کا نظر آتا ہے، تو دوسری طرف نگاہ کرنے پر جس نے خودکشی کی اس کا ہی ظلم اپنے اوپر نظر آتا ہے، یعنی دو ظلم ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اب ہم نے معاشرے کو دوش دیا، معاشرے کو طعن و تشنیع کی۔ اب اس میں بعض حضرات نے یہ کہا یہ ذمہ داری علماء کی تھی، یہ ذمہ داری ماں باپ کی تھی، یہ ذمہ داری بڑے لوگوں کی تھی، اس خودکشی کے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہیں، اس کے والدین ہیں یا علماء ہیں۔ یہ آپ کی بات بالکل اپنی جگہ بحیثیت الزام کے درست ہے، بہتر ہے کہ ہماری کوتاہی رہی ہے، معاشرے کا ہم سدھار نہ کر سکے، معاشرے کو صحیح نہج پر نہ لا سکے، یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ لیکن آپ یہ خیال تو کیجئے
کہ جس لڑکی نے اپنی جان کو ختم کیا ہے، الہ آباد کی رہنے والی، گجرات کی رہنے والی، اس لڑکی نے اپنا نام عائشہ بتلایا، اور ایک ویڈیو وائرل ہوئی اس نے ویڈیو میں یہ بتلایا کہ میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں، میرا الزام کسی پہ نہیں ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ تو اسے یہ معلوم ہے کہ خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے، اسے یہ بھی معلوم ہے، اس کی باتوں سے پتہ چلا، وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنے رب سے پوچھوں گی میرا کیا ظلم تھا، میری کیا ایسی خطا تھی، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی مجھے سزا مل رہی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا اپنے ان نوجوانوں سے، اپنی بہنوں سے، کہ سب سے بڑا ظلم اس کا یہ تھا کہ اس نے یہ بات سوچی کیوں، خودکشی کا خیال دل میں آیا ہی کیوں، یہ سب سے بڑا ظلم اس نے کیا۔ معاشرہ اپنی جگہ ہے، سمجھانا اپنی جگہ ہے، علماء کی ذمہ داری اپنی جگہ ہے، لیکن وہ یہ جانتے ہوئے کہ خودکشی کرنا گناہ ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اس کے باوجود اس نے یہ قدم اٹھایا۔ آپ نے نہیں سنا کہ حدیث میں میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خودکشی اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر کرتا ہے، یعنی اسے یہ علم ہے کہ خودکشی کو شریعت نے منع کیا ہے، اس کے باوجود اسے جائز سمجھ کر، حلال سمجھ کر، یا اس کے بارے میں یہ خیال کرے کہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ کفر ہے۔ اور اگر اس کو یہ معلوم نہیں، بس خودکشی اس نے کی تو بھی گناہ کبیرہ ہے، اس کے باوجود بھی گناہ کبیرہ ہے۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خودکشی کرنے والا جس نے جس چیز سے اپنی جان کو ختم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس کو اسی عذاب میں مبتلا فرمائیں گے۔ اللہم احفظنا من النار۔ کہ اگر کسی نے اپنی جان کو اوپر سے نیچے کود کر کسی پہاڑی سے اپنے آپ کو گرا کر اپنی جان کو ختم کیا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی وادیوں سے اوپر سے گراتے رہیں گے اور اس کو ختم کرتے رہیں گے۔ اگر کسی نے زہر پی کر اپنی جان کو ختم کیا ہے تو جہنم میں اس کو زہریلا بہت زیادہ زہر اس کو پلایا جائے گا، اس سے اس کی جان ختم ہوگی، پھر زندہ کیا جائے گا۔ اگر کسی نے خودکشی کی ہے کسی بھی اعتبار سے تو اس کو سزا اسی کے اعتبار سے ملے گی۔ کتنا بڑا ظلم۔ ایک مرتبہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ آیا، اطلاع ملی کہ اس نے خودکشی کی ہے، اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کیا ہے۔ میرے آقا نے نماز پڑھانے سے انکار کر دیا، کسی اور صحابی نے نماز جنازہ ادا کرائی۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ تو پڑھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، لیکن سامنے والے نے جو گناہ کیا ہے وہ اس کی سزا بھگتے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے، اللہ ہماری اس بہن کو، عائشہ کو، جس نے کام کیا ہے، ناسمجھی میں کیا ہو یا جان بوجھ کر کیا ہو، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کے لیے ایصال ثواب کریں۔ لیکن میں آپ کو مسئلے کے طور پر، آپ کو آنے والے وقت کے لیے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کی خودکشی اگر کوئی یہ قدم اٹھانا چاہتا ہے یا کسی کا ارادہ ہے تو کسی کو ذمہ دار نہ ٹھہرائے، وہ خود اپنا ذمہ دار ہے۔ قبر میں، حشر میں، جنت جہنم میں، جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ٹھکانے پہنچائے گا، اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو یہ ذمہ داری ہماری ہے، ہم لوگوں کو سمجھائیں۔ لیکن اگر آپ نے یہ قدم اٹھایا، اس سے باز رہ جائیں۔ اس کے اور بھی راستے ہوتے ہیں، بہت سارے راستے تھے کہ اگر آپ نے اس سے محبت کی تھی، شادی ہو چکی ہے، وہ آپ کو نہیں چاہتا، تو اس کا مسئلہ یہ تو نہیں تھا کہ آپ خودکشی کر لیں، اس کا حل تلاش کرتے، چاہے پنچایت کرنی ہوتی، رپورٹ کرنی ہوتی، یا جو بھی اعتبار ہوتا۔ اگر آپ کا وہاں من نہیں لگ رہا ہے، آپ طلاق لے لیتی۔ راستے اللہ نے بتائے ہیں۔ اتنا بڑا ظلم آپ نے اپنی جان پر کیا ہے، اور یہ ظلم، اس ظلم کی ذمہ دار دونوں ہیں، معاشرہ بھی ہے اور عائشہ بھی ہے۔
معاشرے کا بگاڑ اتنا بڑھا، آج شادیاں مہنگی ہو گئیں، رشتے مہنگے ہو گئے، آج رشتوں کے مول نہیں ہیں، اتنے مہنگے رشتے ہو گئے، مارکیٹ بھری پڑی ہے رشتوں کے۔ ایک نام بولے گئے، یہ اسکارپیو والا ہے، یہ ویگنار والا ہے، بڑی بڑی گاڑی اور بڑے بڑے ان کے مانگ ہیں، بڑی بڑی ان کی امنگیں ہیں، تو رشتے اتنے مہنگے ہو گئے، لڑکیاں خودکشی کرنے پر تیار ہو گئیں۔ ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس نے اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا، نکاح کرنے کے بعد جب رخصتی کی تو رخصتی کرتے ہوئے جب اس کو گاڑی میں بٹھایا تو اپنی بیٹی کے کان میں جا کر یوں کہا کہ بیٹی، میں نے تیرا رشتہ کر دیا، نکاح کر دیا اور جہیز میں تمام سامان تجھے دے دیا، اب تیرے ماں باپ کہیں کرائے کے مکان میں رہ لیں گے، جو مکان تھا وہ ہم نے گروی رکھ دیا اور تیرے جہیز کے سامان مہیا کر کے تجھے عطا کر دیے، بیٹی تو خوش رہنا، زندگی عیش کے ساتھ گزارنا۔ رخصت کر دی، بیٹی چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد خبر ملی کہ سسرال والوں نے بیٹی کو زہر دے کر اس کو موت کی گھاٹ سلا دیا۔ اب وہ شاعر پہنچتے ہیں، ان کا نام عاطف بدایونی ہے، بہت بڑے شاعر ہیں۔ وہ بیٹی کے جنازے پہ پہنچتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، اب آیا یاد اے یاران جاں اس نامرادی میں، اب آیا یاد اے یاران جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے سامان شادی میں۔ وہ شاعر یوں کہتا ہے کہ بیٹی، میں نے تمام چیزیں تجھے دے دی، اپنا مکان گروی رکھ دیا جس مکان میں میں رہتا تھا، صرف اس لیے کہ میری بیٹی کی زندگی خوشحال گزر جائے۔ ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں، چند دن کے لیے کہیں کرائے پہ رہ لیں گے، لیکن تیری خوشی کے لیے میں نے اپنا تن من دھن لگا دیا، ساری زندگی کی کمائی تیرے اوپر لگا دی۔ ہاں، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی کہ میں نے تجھے سامان شادی میں کفن نہ دیا، تیرے جہیز کے ساتھ کفن دینا بھول گیا۔ کم از کم آج تیرے باپ کی طرف سے کفن تو ہو جاتا، لوگ یہ تو نہ کہتے کہ بیٹی کو جہیز میں کفن نہ دیا۔ تو یہ ماحول ہے، یہ زمانہ ہے، آج ماحول یہ بن چکا ہے کہ ہم تلاش کرتے ہیں رشتے والے کہ بھئی لڑکا کیا کرتا، کہ لڑکا سعودی عرب میں ہے، قطر میں ہے، امریکہ میں ہے، چاہے وہاں وہ گٹر صاف کرتا ہے، بہترین پوسٹ پہ ہے، تلاش کر رہے ہیں ہم اس کی زندگی نہیں دیکھ رہے کہ وہ نمازی بھی ہے، حاجی ہے یا نہیں ہے۔ مانگ بڑی بڑی مانگیں ہیں جہیز کی، بڑی بڑی جہیز کی مانگیں ہیں، رات دن خودکشی کے معاملے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ نکاح اتنا آسان تھا کہ بہت آسان، کبھی خیال بھی نہیں ہوتا تھا کہ کسی کا ارادہ بنا اور پتہ چلا دوسرے دن کہ اس کا تو نکاح ہو چکا ہے۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکاح بہت آسان تھا، زنا بڑا مشکل تھا، نکاح آسان۔ آج معاملہ پلٹ گیا، نکاح مشکل ہو گیا، زنا آسان ہو گیا۔ نکاح کی آسان، ایک صحابی ہیں، راستے میں سفر کر رہے ہیں، ایک دوست ملے ہیں، کہاں جا رہے ہیں بھئی؟ کہا بھئی اس طرح فلاں فلاں مکان ہے اور اس مکان میں ایک لڑکی ہے، وہ مجھے پسند ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں رشتہ لے کر جا رہا ہوں، میں پیغام لے کر جا رہا ہوں، آپ میری مدد کر دیں، میرا پیغام آپ لے کر چلے جائیں اور یہ کہنا کہ فلاں فلاں آدمی ہے اور وہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے ہیں، وہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ صحابی اندر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی آ جائیں۔ دعا سلام ہونے کے بعد کہا کہ میرا فلاں دوست ہے، ہاں ہے، کہ وہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے مجھے وکیل بنا کر بھیجا ہے، پیغام بھیجا ہے۔ تو لڑکی کے والد نے یوں کہا کہ وہ لڑکا مجھے پسند نہیں ہے، مجھے آپ پسند ہے، آپ میری بیٹی سے نکاح کریں گے؟ بات بن گئی، تیار ہوئے کہ ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا۔ باہر کسی کو کوئی علم نہیں، باپ نے نکاح پڑھا دیا، بھائی بہن وہاں موجود ہیں،
وہ رشتہ کسی اور کا لے کر گیا، نکاح اپنا کرا کے باہر نکلا ہے تو دیکھا کہ ساتھ میں دلہن موجود ہے۔ اب وہ دیکھ کر ہکے بکے رہ گئے۔ اب وہ جو اندر سے صحابی نکلے تھے وہ پریشان، جو باہر کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھ کر یہ کہا کہ اللہ آپ کو مبارک کرے، میرے بھائی شادی آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے۔ اور یہ کہا کہ میرے بھائی مجھے معاف کرنا، یہ تمہارے مقدر میں تھی، اللہ نے جوڑا تمہارے ساتھ بنایا تھا، بیچ میں آڑ بن گیا، میں آڑ بن گیا، مجھے معاف کرنا۔ آج لڑائیاں ہو جاتی، قتل ہو جاتے، رشتے ٹوٹ جاتے، آپس میں رشتہ داریاں، دوستیاں، محلے والے سب دور ہو جاتے کہ رشتے کا پیغام میرا لے کر گیا، نکاح اپنا کر لیا۔ تو وہ صحابی آپس میں شرمندہ ہیں، ایک یوں کہتے ہیں بھائی پیغام میں تیرا لے کر گیا، مجھے معاف کرنا، دوسرے کہتے ہیں بھائی تو مجھے معاف کرنا، یعنی آپس میں معافی تلافی ہے کہ میں آڑ بن گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغام تیرا ہے اور نکاح میں نے کر لیا۔ تو یہ تھا ایک معاملہ، اتنا آسان، اتنا آسان۔ آج جو خودکشیاں، آج جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہماری بہنوں کو طلاقیں دی جا رہی ہیں اور مار پٹائی کی نوبت آتی ہے، ایک جہیز ایسی وبا بن چکا ہے، لعنت نہیں کہہ سکتا میں، بعض لوگ کہتے ہیں جہیز کی لعنت۔ کل میں نے دیکھا کہ بہت ساری پوسٹ ہیں، ان پر لکھا ہوا ہے کہ جہیز کی لعنت نے ایک معصوم بچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ارے بھائی سوچ کے ویڈیو بنائیں، سوچ کے پیغام بھیجیں، سوچ کے باتیں بتائیں۔ جہیز لعنت نہیں ہوتا، اگر جہیز لعنت ہوتا تو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو جہیز نہ دیتے۔ جہیز لعنت نہیں ہے، لعنت تو ان لوگوں کی زندگیوں پر ہے جو بیٹیوں کی زندگی خراب کر رہے ہیں، جہیز کے نام پر، پراپرٹی کے نام پر، رشوت کے نام پر۔ جہیز تو وہ ہے، جہیز تو سنت ہے، میرے آقا نے حضرت فاطمہ کو دیا ہے، لیکن تبدیلی کیا آئی ہے؟ کم یا زیادہ؟ کسی کی گنجائش زیادہ ہے تو زیادہ ادا کریں، کم ہے تو کم ادا کریں۔ میرے آقا نے اپنی بیٹی کو مشکیزہ پانی کا، جس میں پانی بھرتے ہیں، چمڑے کا ہوا کرتا تھا، وہ دیا۔ آج وہ چمڑے کے مشکیزے تو ختم ہو گئے، اب وہ دور تو نہ رہا، اب ان کی جگہ پانی ٹھنڈا کرنے والے جو آلات ہیں وہ فریج ہیں۔ تو چیز وہی ہے، اس دور میں مشکیزے چلتے تھے چمڑے کے، اس کے بعد کچھ مٹی کے برتن بڑے بڑے بنانے لگے، گھڑے ان کو بولنے لگے، اور ان میں پانی رکھا جانے لگا، ٹھنڈا ہونے لگا۔ اب کچھ اور دور بدلا تو فریج آ گئے۔ بات وہی ہے، میرے آقا نے مشکیزہ دیا، آپ فریج دے رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے اپنی بیٹی کو بستر دیا، اس وقت چارپائیاں ہوتی تھیں، جو بھی رواج تھا، آج ان کی جگہ بیڑ آ گئے، تو جہیز کہاں لعنت بنا؟ جہیز لعنت نہیں بنا۔ اس دور میں میرے آقا نے چکی دی تھی اپنی بیٹی کو اناج پیسنے کے لیے، آج وہ چکیاں ختم ہو گئیں، آج بنانے والی بھی موجود نہیں، اگر بنانے کی بھی کوشش کی جائے تو شاید بن کے تیار نہ ہو، تو اب آٹا کس سے پیسا جائے؟ اب اس کے لیے اور نئی تکنیکیں آ گئیں، بعض مشینیں چھوٹی دیتے ہیں جو آٹومیٹک ہیں، تھوڑا سا اناج ڈالا، آٹا پیس کے تیار ہو گیا۔ تو کیا حرج ہوا؟ اس وقت وہ چیزیں تھی، آج یہ چیزیں موجود ہیں، تو یہ تبدیلی آ گئی۔ بہرکیف بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میرا کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ غور کریں اپنی زندگی پر، ہماری بھی، آپ کی بھی، سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی حفاظت کریں۔ ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو اچھا ماحول دیں، ان کو اچھے ماحول والے رشتہ دار دیں۔ ان کو اگر ہمیں لڑکا تلاش کرنا ہے، بہنوئی تلاش کرنا ہے، داماد تلاش کرنا ہے، اپنا رشتہ دار تلاش کرنا ہے، تو نمازی تلاش کرو، حاجی تلاش کرو، دیندار تلاش کرو، عالم تلاش کرو، تاکہ وہ خودکشی کا گمان خود بھی اپنے دل میں نہ لائے اور کسی کے دل میں آنے بھی نہ دے۔
اللہ کا فضل ہے، کسی عالم کے یہاں اگر ایک وقت کا کھانا شام کا موجود نہیں، دوپہر میں کھا لیا، تو اس کی زبان پر ہے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، بہتر ہوں، اللہ جس حال میں رکھے۔ کوئی بڑا کروڑ پتی، اربوں خربوں پتی ہے، تو اس کی زبان پر یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، بڑا پریشان ہوں، بدحال ہوں، تنگ ہوں، دقتیں، پریشانیاں، مصیبتیں میرے سامنے، تو اللہ اسی اعتبار سے پریشانیاں شروع کر دیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کرو، بڑھا کے دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نعمتیں بھی چھین لے گا اور سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو ان باتوں سے بچیں، جہیز کو لعنت نہ کہیں، لعنت سے خود بچیں، خود لعنتی نہ بنیں۔ اللہ نے جو استطاعت دی ہے، ہمت دی ہے، اس کے اعتبار سے جائز کاموں کی اجازت ہے، کرتے رہیں، معاشرے کو برائی سے بچائیں، خودکشی کا گمان دل میں کبھی نہ لائیں۔ وہ آدمی بڑا بزدل ہوتا ہے، بڑا غصے والا ہوتا ہے کہ جو اپنے دل میں خیال لائے کہ میں اپنی جان کو ختم کر لوں۔ غصے کا نسخہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غصہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں غصہ آئے اور آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، کہیں ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں بیٹھنے کا موقع نہیں تو اس جگہ کو چھوڑ کر علیحدہ کھڑے ہو جائیں، غصہ آپ کا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور زیادہ غصہ ہے، پانی پی لیں، غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو غصہ آتا ہے تو خیال کرو کہ شیطان میرے ساتھ محنت کر رہا ہے اور مجھے جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اور جب یہ خیال آئے گا کہ شیطان میرے ساتھ محنت کر رہا ہے، مجھے اس کی بات نہیں ماننی، تو غصہ آٹومیٹک ختم ہو جائے گا۔ اور پھر آدمی کبھی کبھی مایوس ہوتا ہے، زندگی سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے، بزدل ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ اب میرے سامنے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، اب میں اپنی جان کو ختم کر لوں تو محفوظ رہ جاؤں گا۔ میرے بھائی، دنیا میں تو کم از کم تجھے ایک وقت کھانا نہ ملے گا، فاقے کر لے گا، پانی پی کر زندگی گزار لے گا، یہ کوئی پریشانی نہیں۔ آپ کے رشتہ دار آپ سے ٹوٹ گئے، کوئی پریشانی نہیں۔ یعنی دنیا کی زندگی اگر آپ کی فقر و فاقے میں گزر رہی ہے تو خودکشی کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ آپ کی زندگی دن میں ایک وقت کھانا ملا تو آپ کا پیٹ بھر گیا، رشتہ دار ٹوٹے جڑ جائیں گے، کچھ بھی ہو نہ ہو، پوری زندگی فاقے میں بھی گزر جائے گی تو دقتیں نہیں ہوں گی۔ اگر آپ نے یہ خیال کر لیا، خودکشی کا ذہن میں آیا، تو یہ زندگی چند لمحوں کی ہے جو ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور اگر یہ زندگی آپ نے خراب کر لی، خودکشی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، تو پھر وہ زندگی ایسی ہوگی خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہا جائے گا۔ جہنمی ہزاروں سال کے بعد یہ تمنا کریں گے کہ اگر ہمیں اور ہزاروں سال عذاب دے کر نکال دیا جائے تو یہ ہمارے لیے آسان ہے۔ یعنی جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ، جو 70,000 برس تک سلگا گیا، دہکایا گیا، تیز کیا گیا، پھر 70,000 برس تک اور سلگایا گیا، تو اتنی تیز آگ، ہم اس آگ سے اندازہ کریں۔ اس آگ میں رہتا ہوا آدمی یہ خیال کرے گا کہ کچھ دن رہنے کے بعد بھی اگر ہمیں نجات مل جائے تو بھی بیڑا پار ہے۔ لیکن اللہ یہ کہتے ہیں کہ خالدین فیہا ابدا، اب چاہے وہ جنت میں ہے چاہے وہ جہنم میں ہے، جو جہاں ہے وہ وہاں رہے گا، ہمیشہ ہمیش کی زندگی۔ اب اسے موت آنے والی نہیں ہے، اب اسے کوئی چیز اس سے ہٹانے والی نہیں ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا کہ یہ جنتی ہے جنت میں، یہ جہنمی ہے جہنم میں، اب اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ تو اس چند دن کی زندگی کے لیے ہمیشہ ہمیش کی زندگی کو کیوں خراب کریں، کیوں خراب کریں؟ بہادر انسان، پہلوان انسان، عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو حالات کا مقابلہ کرے، جو حالات سے لڑے، جو حالات کو سمجھے،
جو حالات پر عمل کر کے راستے نکالے۔ آپ کے پاس دو راستے ہیں، ایک خودکشی کا، ایک راستہ ہے آپ کے لیے آسانی کا، تو اس راستے سے بچ کے آسانیاں تلاش کریں۔ کبھی بھی کسی کی زندگی ہمیشہ دنیا میں رہتے ہوئے اجیرن نہیں ہوتی، دشواری نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ قرآن نے ہمیں بتایا، ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے۔ آپ کو اللہ نے پریشانی دی چند دن کے لیے، ہو سکتا ہے وہ پریشانی آپ کے حالات آپ کے اوپر آئے ہیں آپ کی آزمائش کے لیے ہوں، یا آپ نے کوئی گناہ کیا اس کو معاف کرنے کے لیے ہوں، یا آپ کے لیے ایک قصہ بنانے کے لیے، لوگوں کی عبرت کے لیے ہوں۔ تو یہ حالات ہیں، گردش ایام، یہ زمانے کی گردشیں آتی ہیں، گزر جاتی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ ہوا چلی اور بند نہیں ہوئی، کہ وہ چلتی رہی، ہوائیں آئیں، آندھیے آئیں، طوفان آئے ہیں، اور بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، لیکن وہ گزر کے چلے جاتے ہیں، حالات پھر بحال ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہماری زندگی میں طوفان آتے ہیں، حالات آتے ہیں اور گزر کے چلے جاتے ہیں۔ کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہیں ہونا۔ اور اللہ نے بتایا کہ مایوسی کفر ہے، کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ مایوس نہیں ہونا ہرگز۔ میرا رب کہتا ہے کہ تو مایوس کیوں ہوا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تجھے خیال نہیں آیا کہ میں تمام گناہوں کو بھی بخش دیتا ہوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، میرے سے بڑا تو معاف کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ آخر یہ خیال کیوں آیا تیرے دل میں؟ تو میرے عزیزو، کبھی بھی یہ خیال نہ آئے۔ اگر آپ کو شبہ ہو کہ کسی میرے بھائی یا کسی میری بہن یا کوئی بھی میرا دوست احباب اس پریشانی میں ہے، تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اس کے لیے راستے کھولو، اس کو سمجھاؤ، اس کے ذہن کو پاک صاف کرو، اور اس کو آخرت کے انجام کی فکر دلاؤ کہ میرے بھائی اس چند دن کی زندگی کے وجہ سے اپنی آخرت خراب نہ کر۔ تو میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتے ہوئے اس ساری بات کا خلاصہ اور نچوڑ یہ بتلا دیتا ہوں کہ جو خودکشی ہوئی ہے، عائشہ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اس میں معاشرہ، اس میں مذہب اسلام، کوئی بھی اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ عائشہ بھی ذمہ دار نہیں۔ خودکشی کی پکڑ، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے، پکڑ تو ہے، لیکن جو اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، میں یہ پیغام دیتا ہوں میرے بھائیوں، آئندہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، آئندہ اس بات سے باز رہیں۔ یہ ایک بدلہ ہے، یہ احسان ہے۔ اگر آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں تو آپ پر بھی ظلم کیا جائے گا۔ اگر آپ کسی پر ہنستے ہیں تو آپ پر ہنسایا جائے گا۔ آپ کسی پر روتے ہیں تو آپ پر رلایا جائے گا۔ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کی بھی مدد کرائی جائے گی۔ یہ ایک بدلہ ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ آپ کسی کی مدد کیجئے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کسی کے ساتھ احسان کیجئے، اللہ آپ کے ساتھ احسان کرے گا۔ ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کبھی بھی زندگی میں مایوس نہ ہو، اور مایوس لوگوں کو دیکھ کر ہنسانے کی کوشش کیجئے۔ آپ کی زندگی بھی خوشحال رہے گی، اور اس کی زندگی خوشحال ہوگی تو آپ کی آخرت بھی بنے گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو باتیں کہی ہیں میں نے بڑے دل کی گہرائیوں سے کہی ہیں، مجھے بڑا احساس تھا ان باتوں کا، اور ہر آدمی اپنے ضمیر کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی فہم کے اعتبار سے، فراست کے اعتبار سے، ذکاوت اور ذہانت کے اعتبار سے بات کہتا ہے۔ میں نے بھی اپنی فراست اور ذہانت کے اعتبار سے بات کہی ہے۔ اگر اس میں کچھ باتیں آپ کے مزاج کے خلاف لگی ہوں، یا کچھ باتیں شریعت کے خلاف اگر کچھ باتیں نظر آ رہی ہوں، یا کوئی بات آپ کو اپنے مزاج کے خلاف نظر آئی ہو، تو براہ کرم اصلاح کے طور پر مجھے اطلاع کر دے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق۔